اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے میدان کیا ہے؟ کہاں کن مدات میں خرچ کرنا ہے؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہاں خرچ کر، اس کے علاوہ کوئی اور مد نہیں ہے۔ میں نے بارہا کہا ہے، امت کا پیسہ جو ہے شادی بیاہ میں ختم ہو رہا ہے، مذہبی جلسوں میں ختم ہو رہا ہے، مساجد کی شاندار تعمیر میں خرچ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ اب یہ شادی بیاہ کا جو معاملہ ہوتا ہے، خرچ کرنے والا تو کرتا ہی ہے، اس کے جو 200-400 مہمان آئے رہتے ہیں ان کے جیبوں سے بھی ہر ایک کے 2-2 3-3 ہزار خرچ ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ باہر رہ رہے تو اس کے سفری اخراجات ہوتے ہیں، پھر جس کے شادی میں گیا ہے اس کو تحفے بھی دینے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ غریب کی شادی بھی لاکھوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے، اس کو ٹکٹ خرید کے آنا ہے، پلین سے آنا ہے، وہاں سے آنا ہے، یہاں سے آنا ہے، اور یہ خرچ کرنے والا جو شادی اپنی کرتا ہے اس کو تحفے دینے ہوتے ہیں۔ ہر مہمان آتا ہے اسے کپڑے جوڑے کے لاتے، 400-500 کپڑے جمع ہو جاتے ہیں۔ کہاں جا رہا ہے؟ من این اکتسبہ، کہاں سے اس نے کمایا اس کا سوال ہوگا، اور کہاں خرچ کیا اس کا بھی سوال ہوگا۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں۔ اور مالداری کو ہم نے نعمت سمجھ رکھا ہے، یہ جان کے لاگو ہونے والا ہے قیامت۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف بڑی شخصیت سے اپنی ساری دولت دین کے راستے میں خرچ کر دیا تھا انہوں نے، اس کے باوجود ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بہت دیر میں جنت میں جائیں گے۔ صحابی دین کے راستے میں انہوں نے دولت خرچ کیونکہ حساب چکانا، اور یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ نے دولت کی نمائش کی تو ان وجوہ سے بہت جلدی آپ غریب ہو جائیں گے۔ کیا وجوہ؟ دینے والا بند کر دے گا آپ کے، کیونکہ جس نے دیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے کیا کہتے ہیں وہ ریاکاری کے لیے آپ نے اس کو ضائع کر دیا ہے، تو آئندہ آپ کو مال کبھی اللہ کی طرف سے نہیں ملے گا۔ دوسرا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ جو بھی آدمی آتا ہے یہ ریاکاری کی دعوتوں میں شریک ہونے کے لیے، پچھلے دنوں ایک غیر مسلم صاحب ایک نصیحت کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں بہت بڑی کارروائی ہوئی، آپ کسی مہمان کو بلا کے پوچھیں کہ وہ تاریخ یاد ہے کیا؟ کسی کو یاد نہیں رہے گی، کیونکہ ہر ایک ایک منصوبے کے ساتھ آیا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے کپڑے سلوائے ہوتے ہیں، اس کپڑوں کی نمائش کے لیے وہ خاتون و مرد تشریف لاتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں، اس کے وہاں کھڑے یہاں کھڑے سیلفیاں لیا، یاد بھی نہیں ہوگا۔ کسی نے آپ کو غور سے دیکھا ہے اس ریاکاری کو تو حسد کی آگ میں جلنے لگ جاتا ہے، پھر حسد کی آگ بھی آپ کے خدمت کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اگلی بیٹی کی شادی میں وہ کنگال ہو گئے تھے، اسی دکھ میں وہ مر گئے، لوگوں نے چندہ کر کے شادی کی۔ کیا ہے، ایک لڑکے نے ایک صاحب ایک کاروائی میں بہت اچھی بات کہی، وہ ذرا سا بے حیائی سے کہا انہوں نے، لیکن بہت ہی عمدہ بات۔ یہ شادی ہے کیا مولانا؟ ایک لڑکے اور لڑکی کے اس ملن میں کروڑوں روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے، ذرا بحث لفظ استعمال کیا۔ آخر ہے کیا اتنی دولت، زندگی بھر کی دولت کو ختم کر دینے کے لیے کوئی اور رہتا ہے، آدمی کنگال ہو جاتا ہے، قرض کے بوجھ تلے لد جاتا ہے، اپنی وارثین کو بھک منگا کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کیا ہے، کیا ہے؟ جواب دینا پڑے گا۔ اس کے نقصانات جو میں نے کہے، اللہ تعالیٰ اپنا ایٹ بند کر دیتا ہے، اس کے لیے غریبی آنی لازمی ہے۔ دوسرا، لوگ جو بھی ہماری کارروائی میں شرکت کے لیے آتے ہیں وہ صرف دعا کے لیے آنا چاہیے، یہاں کوئی دعا کے لیے نہیں آتا، وہ اپنے کپڑوں کی نمائش کرنے کے لیے، مرد ہوں عورتیں ہوں، اس کے لیے آتی ہیں۔ ان کو پوچھیں آپ
آپ کے کھانے کے لیے آتے ہیں اور وہ کپڑوں کی نمائش کے لیے موبائل دکھانے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو آپ کو کوئی دیکھتا بھی نہیں، دولہے میاں کو کوئی دیکھتا بھی نہیں، پوچھتا بھی نہیں۔ جن کے لیے آپ نے ان کو بلایا تھا، پوچھیں کہ آپ شادی میں آئے تھے، وہ ڈیکوریشن ان کو ذہن میں شریک، کیونکہ وہ اپنے اندر دیکھ رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ من این اکتسبہ و این انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا بھی جواب دینا۔